حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ وہ ایک لمحے میں فیصلہ ہوا جہنم سے جنت کی طرف آنے کا، تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس میں جو ٹرننگ پوائنٹ جو آیا ان کی لائف میں، اس میں احترام سیدہ کائنات کا سب سے زیادہ دخل ہے۔ واہ سبحان اللہ سبحان۔ 11ویں منزل پر حضرت امام حسین علیہ السلام نے پانی کے مشکیزے بھروائے، مکہ مکرمہ سے کوفہ کی طرف جاتے ہوئے مشکیزے بھرائے، اور 12ویں منزل پر یہ قافلہ جو ہے 1000 سپاہیوں کا آگے سے آتا ہے اور آ کر آپ کو روکتا ہے اور کہتا ہے کہ میری یہ ڈیوٹی لگی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام ساقی کوثر کے نواسے ہیں، فرماتے ہیں ان کو پانی پلاؤ، جانور بھی ان کے ہلکان ہو رہے ہیں اور یہ بھی صحرا میں پیاس سے ہیں۔ ان کو پانی کے لیے ابھی یہ بہت سامعین کے سمجھنے کی بات ہے، ابھی اس منزل سے آگے ایک منزل جانا پڑنا تھا، ٹھیک، چونکہ پانی وہاں تھا، ٹھیک، یہاں پانی نہیں تھا، لیکن جو پانی اپنے اور اپنے رفقا کے لیے جمع کیا گیا تھا، بھرا گیا تھا، وہ دشمن کے سپاہیوں کو دے دیا گیا۔ اور اس کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا اور بتایا کہ اہل کوفہ کے خط کس طرح سے آئے ہیں، ہم اس غرض سے جا رہے ہیں۔ نماز ظہر کا وقت ہوا تو فرمایا ہمارے ساتھ ادا کرو گے یا الگ؟ انہوں نے کہا آپ کی موجودگی میں ہم الگ کیسے ادا کر سکتے ہیں، آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ اور پھر جب یہ قافلہ تھوڑا آگے چلتا ہے تو آگے جا کر جب حضرت امام حسین علیہ السلام اصرار کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی منزل کی طرف بڑھنا ہے، تو حضرت حر جو ہیں وہ روکتے ہیں آگے بڑھ کر، آپ کے گھوڑے کی لگام جو ہے اس کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں مجبور ہوں اپنی ڈیوٹی سے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک سخت جملہ بولا عالم جلالت میں کہ تیری ماں تجھے روئے۔ یہ عربوں کا ایک خاص جملہ تھا، جوش کا کلام تھا۔ یہ بات جب آپ نے کی تو حر نے آگے سے عرض کیا کہ اگر یہ جملہ عرب کا کوئی دوسرا شخص مجھے کہتا تو میں اس کا جواب دیتا، لیکن آپ کی ماں تو وہ عظیم ہستی ہے کہ میں یہ الفاظ کبھی پلٹا نہیں سکتا۔ وہی چیز ہے جی، اس کی برکت، جی اسی کی برکت ہے، وہی احترام جو ہے وہ کام آتا ہے کہ وہ جہنم سے جنت پہ لے گیا۔ شب عاشور کو اس کے جو ساتھی ہیں خیام میں وہ اس بات کو روایت کرتے ہیں کہ وہ اتنا بے چین ہم نے اپنے اتنے بہادر کمانڈر کو زندگی کی کسی شب میں نہ دیکھا تھا جتنا اس شب وہ بے چین تھا۔ سب سے بڑا پہلوان بھی، جری، بہادر، اور 1000 سواروں پر جو کمانڈر مقرر ہے وہ مطلب ان کو کمان کر رہا ہے، ان کو معمولی آدمی نہیں ہے، بہترین انتخاب ہے ابن زیاد نے جو کیا ہے۔ تو یہ جب بے چین پوری رات رہتا ہے اور وہ بے چینی کی وجہ یہ ہے اور کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یعنی وہ اچھا اس میں ایک اور پلس بھی ہے، ہاں صبح آ جاتے ہیں، امام علی مقام کا خطاب جو ہے، جی وہ جب خطاب آپ فرماتے ہیں نا تو اس میں آپ ساری اپنی شان کو، حق کو بیان کرتے ہیں، اپنا نسب، یہ نسب مبارک بیان کرتے ہیں، لباس مبارک یوم عاشور کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر سے لے کر پاؤں تک زیب تن کیا ہوا تھا کہ مجھے پہچانو میرے سر پہ امامہ کس کا ہے، مجھے پہچانو میری عبا کس کی ہے، مجھے پہچانو میں کون ہوں۔ یہ اتمام حجت تھا، سب جانتے تھے لیکن دوبارہ ان کے ضمیروں کو جوڑنے کے لیے، جی اتمام حجت تھا۔ اب اس موقع پہ حر جو ہے یہ عمر ابن سعد کے پاس آتے ہیں اور آ کر یہ کہتے ہیں کہ کیا واقعی تم یہ سخت ترین اقدام کرو گے، نواسۂ رسول کو شہید کرو گے؟ جب اس نے کہا کہ مجبوری ہے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، تو وہ حر جو ہے وہ پھر اس کی زندگی کا وہ اہم ترین فیصلہ ہوتا ہے، جہنم سے نکال کے جنت کی طرف لاتا ہے۔ میں ایک شعر عرض کرتا ہوں پھر بات کہ یہ جو کیفیت ہے، اس کیفیت میں کو خوبصورت انداز میں بیان کیا، نصیب ان کا جو دوزخ نصیب ہی ٹھہرے، نصیب ان کا جو دوزخ نصیب ہی ٹھہرے، وگرنہ فیصلہ حر کا بڑا کھلا سا تھا۔ واہ واہ واہ۔ حضرت حر کے حوالہ سے ایک انفارمیشن عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا مزار مبارک 20-22 کلومیٹر کربلا معلیٰ سے باہر ہے،
حضرت ہرکا، چونکہ آپ کے قبیلہ والے آپ کا جسد مبارک بعد از شہادت وہاں لے گئے تھے اور وہیں آپ مدفون ہیں، اور آپ کے دعا سے مجھے حاضری کی سعادت وہاں میسر ہوئی ہے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر حضرت امام حسین علیہ السلام کے بچپن کے دوست ہیں، بہت زیادہ والہانہ محبت ہے، بہت زیادہ پیار ہے، کوفہ کے رہنے والے ہیں، اور آپ کا یہ ایک خاص تعلق تھا کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا معلیٰ میں آئے ہیں تو آپ نے آپ کی طرف باقاعدہ خط بھیجا ہے۔ اچھا، اہل عرب کا ایک اصول انشاء تھا کہ جب وہ خوشی کا موقع ہوتا تو اپنے نام کے ساتھ ولدیت یعنی باپ کا لکھتے، اور جب کبھی غم کا موقع خدا نخواستہ ہوتا تو آگے والدہ کا نام لکھتے، مادر گرامی کا نام لکھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حسین ابن الفاطمہ یعنی یہ خط میں نیچے لکھا، اور ساتھ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے بھی دستخط کروائے۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ حرم نبوی کی عفت مآب بیویاں جو ہیں وہ بھی آئی ہوئی ہیں۔ وہ بچپن سے چونکہ بشارات شہادت کی خود حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تھیں، تو یہ جو خواص لوگ تھے، جو منتخب اور چنیدہ لوگ تھے اس کام کے لیے، ان سب کی جو وہ باطنی تیاری تھی وہ جاری تھی کہ کب وہ گھڑی آتی ہے، کب وہ جب واصل بالحق ہونے کا مرحلہ آتا ہے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر بھی ان خوش نصیب شخصیات میں سے تھے۔ خط ملا تو فوراً عازم ہوئے، کربلا کی طرف آئے، اور آ کر اس قدر حضرت امام حسین علیہ السلام سے محبت وارفتگی کا اظہار کیا۔ اور جب یوم عاشور آتا ہے تو ایک خاص بات حضرت حبیب ابن مظاہر کی جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ کہ نماز ظہر کا وقت آتا ہے تو آپ اس حالت میں جب تیر و تفنگ کی بارش ہو رہی ہے، آپ عرض کرتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی کی آخری نماز جو ہے وہ آپ کی اقتداء میں ادا کروں۔ نماز ظہر حضرت امام حسین علیہ السلام کی اقتداء میں ادا کرتے ہیں، پھر لشکر یزید کو خطبہ دیتے ہیں، اور ان کو خطبہ دے کر حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے نسب مبارک کی شان جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور فضائل آپ کا بیان کرتے ہیں جو حضور علیہ السلام نے، چونکہ یہ خود صحابی ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے، جو حضور کی بارگاہ اقدس سے میں جو مناظر دیکھے تھے کہ آقا کیسے پیار کرتے تھے، وہ ساری کیفیات جو ہیں وہ اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں، اور پھر بیان کرنے کے بعد جب اجازت ملتی ہے تو یہ جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ جیسا آپ نے فرمایا کہ آپ کا مزار مبارک حضرت امام حسین علیہ السلام کے برآمدے میں ہے، پہلو میں ہے جی۔ اب یہاں یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ بنو اسد کے سردار ہیں، قبیلہ کے کوفہ کے معتبر رؤساء میں سے ہیں، 2-3 پشتیں گزر جانے کے بعد قبلہ محترم نسلیں جو ہیں وہ فراموش کر بیٹھتی ہیں کہ ہمارا بڑا کہاں تھا، کون تھا، کیا نصیب اللہ نے عطا کیا تھا کہ ادھر زائر حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے اور پلٹتا ہے تو السلام علیکہ یا انصار الحسین، حضرت حبیب ابن مظاہر کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے۔ کیسی جگہ کیسی ملی ہے، کیا وہ رفاقت کا جو حق ادا کیا ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے جزا کیسے دی ہے۔ اسی طرح کی لائٹس، وہی چاندی کا وہ زری مبارک، کمال ہے۔